نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یومنا ھذا الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون الصلوات۔ سب سے پہلے دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں پروردگار عالم کا محفل ملاد کا یہ سماع سجانا بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ مالک و خالق، آپ کا اس محفل میں آنا اور ہمارا پڑھنا جو ہے بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک و خالق اس عظیم ہستی کے توسط سے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اجازت کرتے ہیں، جتنے مومن مومنات ایمان صفائے کاملہ واسطہ عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں پروردگارا ان کی تمام پریشانیوں کو رفع فرما۔ مالک و خالق، جتنے برادران بہنیں بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، ایک صالح تربیت والی اولاد عطا فرما۔ پروردگارا جو برادران کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارا جن مومن مومنات نے ہم سب کے ذمہ دعائیں اٹھائی ہیں اپنی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مالک و خالق، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم ہستی کی آمد کی، جس کو بھیج کر پروردگار نے پوری انسانیت پر بہت عظیم احسان کیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی خاطر پروردگار عالم نے یہ پوری کائنات کا فرش بچھایا ہے۔ ہمارے درمیان بھیج کر پروردگار نے ہمیں ہر قسم کی مصیبت کا آفات و بلیات سے محفوظ فرمایا ہے۔ ایک چھوٹے سے واقعے سے مختصر سے گفتگو ہے کہ ہم اس کے تذکرے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ جس کا ذاکر خود پروردگار ہے اور جس کا ذکر خالق کائنات کر رہا ہو، کسی بشر کی یہ بساط نہیں کہ وہ اس کا تذکرہ کر سکے تبرکاً، کہ ہم اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں۔ اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں ایک آیت مبارکہ کے ذیل میں کہ پروردگار کہتا ہے اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے کائنات میں سب سے پہلے ذکر پروردگار کا کیا، اور اسی ہستی کی وجہ سے ملائکہ نے ذکر پروردگار سیکھا۔ ایک واقعہ، شیخ مرتضیٰ انصاری تعلیم کی بہت بڑی ہستی ہیں،
عالم دین کے لوگ ان سے مسائل پوچھنے کے لیے ان کے مکتب میں جایا کرتے تھے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کا مکتب دفتر جو ہے اس طرح بڑا سا حال تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اتنے میں دروازے سے ایک عرب ایک بزرگ داخل ہوئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے اس عالم دین شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس جا کے کھڑے ہوئے۔ سارے لوگ متوجہ ہوئے کہ کون ہے جو مجمع کو چیرتے ہوئے وہاں شیخ مرتضیٰ انصاری کے سر پہ جا کے کھڑے ہوئے۔ کہتے ہیں شیخ میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دو۔ کہا جی پوچھیے، اگر آتا ہوا تو بتاؤں گا۔ عالم دین اسے کہتے ہیں کہ اگر آتا ہے تو بتاؤں گا۔ کہاں ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جس سے جو بھی پوچھو گے وہ پہلے ہی عالم نکلے گا، وہ اپنا فتویٰ آپ کو بتانا شروع کر دے گا۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پتہ ہے تو کہو کہ پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو انکار کر دو کہ نہیں پتہ۔ کہا کہ اگر آتا ہوا تو بتاؤں گا۔ تو اچھا یہ بتائیے کہ جو اصحاب سبت تھے، قرآن میں ہے نا کہ اصحاب سبت ہفتے کے دن مچھلی کا شکار منع کیا گیا، انہوں نے شکار کیا تو اللہ نے کہا مطلوبہ بندر بن جاؤ، مسخ ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں جو مسخ شدہ لوگ تھے، یہ شکار عورتیں تو نہیں کرتی، مرد شکار کرتے ہیں، تو جن مردوں نے شکار کیا وہ مسخ ہو گئے۔ امت کے اوپر جب تک رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی اس زمین پر موجود ہے، اس وقت تک عذاب نہیں آ سکتا، کوئی بھی مسخ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کا سوال غلط ہے۔ اس ہستی کے ذکر کے لیے بیٹھے کہ جس نے ہمیں بقا بخشی ہے، ورنہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کون سا کبھی جرم ہے جو یہ امت نہیں کرتی ہے۔ سارے جرم کرتی ہیں لیکن مسخ نہیں ہوتے۔ قوم لوط تھی، ان میں 6 بری عادتیں تھیں کہ وہ سیٹیاں بجایا کرتے تھے، وہ محفل میں بیٹھ کر پیٹ سے ہوا خارج کیا کرتے تھے، وہ انگوٹھیاں، ہمارے جوان یہاں پر چھلے پہنتے ہیں، وہ بھی یہاں پر انگوٹھیاں اور چھلے پہنا کرتے تھے، لباس دیا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، بتائے کانا پوسی کیا کرتے تھے، کانوں میں محفل میں بیٹھ کر کانوں میں خوشبو کیا کرتے تھے۔ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کیا یہ کبھی اعمال ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں لیکن مسخ نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم امت رحمت للعالمین ہیں، اس کی رحمت پوری کائنات میں چھائی ہوئی ہے، امت ہے ہم، یہ ہم پسند نہیں ہوتے۔ پروردگار نے کہا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذکر تو ہم نہیں کرتے ہیں اللہ کا، کبھی اللہ نے ہمارا ذکر کیا ہے؟ ہمارے ذکر میں لالچ موجود ہوتی ہے، ہمارے ذکر میں ہماری حاجتیں موجود ہوتی ہیں، ہمارے ذکر میں دنیاوی افکار موجود ہوتے ہیں۔ ہمارا ذکر اس معراج میں نہیں ہے، لیکن احمد مرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب ذکر کیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جس شے کو سب سے پہلے خلق کیا ہے وہ میں مصطفیٰ کا نور ہے۔ جب میرے ذکر کو خالق نے خلق، میرے نور کو خلق کیا تو میرے نور کو اللہ نے 14 حجابوں میں رکھا، اور میرا نور ان 14 حجابوں میں کئی ہزار سال تک ذکر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ظاہر پروردگار ہے وہ میں مصطفیٰ کا نور ہے۔ میں مصطفیٰ نے اللہ کا ذکر پردوں میں رکھ کے کیا ہے۔ جب اس کا ذکر کرنے والا
من انت و من انا، تم کون ہے میں کون ہوں؟ جبرائیل کا کہتے ہیں انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ پھر آواز آئی تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ پھر آواز آئی اگر تیرا جواب اب صحیح نہ ہوا تو تیری ہستی کو ختم کر دوں گا۔ اب جبرائیل ہیں اور ان پہ لفظہ داری ہے کہ یہ کون ہستی ہے جو مجھے نابود کر دے گی۔ اب جبرائیل پریشان ہے۔ پھر آواز آتی ہے من انت و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اب جبرائیل لرز رہے ہیں، ایک ہاتھ جبرائیل کے کندھے پہ آیا اور سرگوشی ہوئی۔ جبرائیل اس طرح جواب دے انت ربی الجلیل و انا عبدک الذلیل، تو میرا جلیل رب ہے اور میں تیرا ذلیل عبد ہوں۔ کون تھا یہ معمہ قیامت تک معمہ رہتا۔ جبرائیل امین اس در پہ آئے جہاں پر محمد مصطفیٰ انما یرید اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ جناب حسن مصطفیٰ باہر سے اندر سے برآمد ہوئے۔ جناب حسن مصطفیٰ نے اس طرح مخاطب کیا کہ جبرائیل نے کہا کہ مجھے اس طرح مخاطب نہ کیجیے، میں آپ کے ابا سے بھی بڑا ہوں۔ اس سے بڑا ہوں؟ آپ کے ابا سے میں بڑا ہوں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین علی مرتضیٰ گھر سے برآمد ہوئے، مسکراتے ہوئے کہا جبرائیل آپ نے کیا فرمایا؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں؟ کہا جی یا علی میں آپ سے بڑا ہوں۔ کہا جبرائیل اس وقت کو یاد کرو جب خالق پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے، اور جبرائیل کے جسم میں لرزہ تاری تھا۔ اس وقت جس کا ہاتھ تمہارے کندھے پہ آیا تھا وہ میں مصطفیٰ کا نوکر علی تھا کہ جس نے آپ مجھے درس پڑھایا تھا کہ تو میرا جلیل رب ہے، میں تیرا ذلیل عبد ہوں۔ مصطفیٰ کا غلام ہے جو کہہ رہا ہے انا عبد من عبید محمد، میں مصطفیٰ کے ادنا غلاموں میں سے، علی غلاموں میں سے ایک غلام۔ آج ہم نعرہ سنتے ہیں کئی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کئی عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن اس عشق کا تقاضا کیا ہے؟ وہ عبدیت جو ہم کہتے ہیں غلام ہیں، تو ہم کیسے مصطفیٰ کے غلام؟ کہ مصطفیٰ کو پروردگار کہتا ہے کہ میرا حبیب رات کو کب کھڑا ہوا کر، اتنی عبادت نہ کیا کر کہ تیرے پاؤں میں برف آ جائے، پاؤں تھک جائے، اور ہم دو رکعت نماز جو ہے اس کو اپنے اوپر گرا بھاری سمجھتے ہیں۔ مسجد میں جانا ہمارے لیے اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ کئی من کرتا ہو سنگت جو چین ہوتی ہے ہمارے قدموں میں ہمیں چکر لیتی ہے کہ ہم تو بڑی زندگی بڑی ہے، بوڑھے ہوں گے تو مسجد میں چلے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں زر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، تو جوانی میں توبہ کی عبادت، جوانی کی عبادت ہے، بندگی جوانی کی بندگی ہے۔ بڑھاپے میں انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا، وہ سارے چاروں خانے چپ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مسجد میں جانا چاہیے، اب عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ گناہ پہ کنٹرول نہیں رہا، اب گناہ کو کر نہیں سکتے تو کیا کریں؟ چلو مجبوری ہے، عبادت کر لیتے ہیں، گناہ بخشوا لیتے ہیں۔ بے شک وہ بخشنے والا ہے، تم مرنے سے کچھ دیر پہلے توبہ کرو، وہ تو بخشنے والا ہے، لیکن آگے جا کے مجھے کون سا مقام ملے گا؟ تم کہتے ہو جب ہمارے مصطفیٰ میں جگہ مل جائے تو بھائی ساری زندگی مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلے نہیں ہو، توبہ کر کے چونکہ اس کی امتی ہو، اس کی شفاعت مل جائے گی، جنت میں ایک گوشے میں پڑے رہو گے۔ جس کے عاشق کو اس کا نام لیتے ہیں، اس کا دم بھرتے ہو، اس کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ جنت کا لالچ ہے، وہ لالچ پروردگار دے دے گا، اس کے صدقے میں دے دے گا، لیکن جس کی زیارت چاہتے ہو، جس کو دیکھنا چاہتے ہو، جس کے جواب میں گھر چاہتے ہو، وہ وہاں پر میسر نہیں ہوگا۔ نام لینا یہ کافی نہیں ہے، اگر
بندگی یہ پروردگار ہے تو بندگی اس طرح کرنے کی کوشش کرو جس طرح محمد مصطفیٰ نے سکھائی. کس کو سکھائی؟ جو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، جو گوش مصطفیٰ میں کھیلتے رہے ان کو بندگی سکھائی ہے. ان کو دیکھو کہ مصطفیٰ سے کس طرح سے انہوں نے بندگی سیکھی ہے، کس طرح سے معرفت پروردگار توحید سیکھی ہے. ان کو دیکھو کہ ہم مصطفیٰ کے دور میں تو نہیں ہیں، ہم نے پیغمبر کو بھی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا. آج جو معرفت رکھتا ہے وہ قلب کی آنکھوں سے اپنے آقا کی زیارت کرتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں کرتا، روحانی طور پر اپنے آقا کی زیارت کرتا ہے. اور ایک عالم دین کا فرمانا ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے ہو تو یہ موبائل ہم لے کر بیٹھے رہتے ہیں، جو سب سے بڑا ابلیس ہمیں دے دیا گیا ہے. ہر وقت ہم ابلیس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. کہتے ہیں اگر تم تنہائی میں بیٹھے ہو تو کس طرح کی تمہاری تنہائی ہوگی، تمہاری رونق میں بھی وہی کنڈیشن ہوگی، تمہاری محفل میں بھی وہی کنڈیشن ہوگی. اگر تمہاری تنہائی پاکیزہ ہے تو تمہاری پوری زندگی پاکیزہ ہے. وہ کہتے ہیں اپنی تنہائی میں کیا کیا کرو، گفتگو کیا کرو، باتیں کیا کرو. کس سے؟ اپنے پروردگار سے بات کیا کرو. تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا ہے، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. اس سے باتیں کرو. باتیں کیسے کرے؟ اس کی معرفت ہی نہیں ہے. اس کی معرفت اتنی ہے مسجد میں جانا ہے، دو رکعت نماز پڑھنی ہے، سجدے کرنے اور دنیا میں مصروف ہو جانا ہے. اپنے آقا سے گفتگو کرو. ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے تو چلے گئے، ختم ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، بس ختم. بخاری شریف کا ایک فرمان حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آدم کو سجدہ تھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو سجدہ آدم تھا وہ آدم کو سجدہ نہ تھا، بلکہ میں مصطفیٰ کے نور کو سجدہ تھا. اپنے پاس نہیں کہہ رہا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ سجدہ میں مصطفیٰ کے نور کو سجدہ تھا کہ خالق نے میرا نور جبین آدم میں رکھا اور تمام ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو. یا رسول اللہ آپ کے نور کو سجدہ تھا؟ کہا ہاں وہ میرے نور کو سجدہ تھا. تو وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ خالق نے نور مصطفیٰ کو جبین آدم میں رکھ کر تمام مخلوقات سے کہا سجدہ کرو. یہ سجدہ اس لیے کروایا کہ قیامت تک آخری انسان تک یہ پتا چل جائے کہ میرے مصطفیٰ کا نور مٹی کے اندر ہو تب بھی مصطفیٰ ہے، مٹی کے اوپر ہو تب بھی مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کو کبھی بھی معاذ اللہ مردہ نہ سمجھنا. زندہ و حیات ہے، زندہ و جاوید ہے. ان سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے، وہ تو وہاں کی قبر ہے، ان کی کہتے قبر ہے ان کی. تو قبر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کوئی دنیا سے جو وہ پردہ میں ختم ہو گئے. کیا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب بھی کوئی نو مسلم کوئی اسلام میں کافر داخل ہوتا ہے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی بھی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو جو اسے کلمہ پڑھاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پڑھو لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد اس کے عبد اور اس کے رسول ہے. جب تو کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں، گواہی اس کی دی جاتی ہے جو سامنے حاضر و ناظر ہو. گواہی اس کی دی جا رہی ہے جو حاضر اور ناظر ہے، جس کو دیکھ
کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھیں اور ہماری موت آ جائے تو بھی فقط اس نعمت کا، کسی بھی نعمت کا، لیکن یہ نعمت عظمیٰ ہے، اس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں سے قرار دیا ہے۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ پروردگار کسی ہستی کا صدقہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور ہماری یہ مختصر سی عبادت کرنا خدا چاہتے ہیں اس عبادت کا، اس غریب عبادت کا اجر کثیر ہمیں عطا فرمائے۔ پروردگار بہن محمد والے محمد انہوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے، ان کی توفیقات حسنہ میں پروردگار اضافہ فرمائے۔ مالک خالق اتنے مومن و مومنات بیمار ہیں، پروردگارا تجھے عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پروردگارا شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ پروردگارا ہم سب گنہگار ہیں، پروردگارا تجھے اس عظیم ہستی کا واسطہ پروردگارا ہم سب کے گناہان کبائر و صغائر سے گزر فرما۔ مالک خالق ہمارے والدین کے گناہان کبائر و صغائر سے گزر فرما۔ پروردگارا جن کے والدہ ہیں وہ برادران جو مومن و مومنات ہمارے درمیان نہیں ہیں، اس دار فانی سے دار بخار کی طرف رجوع کر چکے ہیں، مالک خالق انہیں جمالے محمد والے محمد کی جگہ عطا فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ آپ اپنے پروردگار ہم سب کو جمالے محمد والے محمد کی جگہ عطا فرما، شفاعت محمد مصطفیٰ شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ پروردگار بہن کے محمد والے محمد ہم سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں بہترین رزق حلال اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ مالک خالق جو برادران میں اولاد ہیں انہیں نیک سال اور لمبی عمر والی اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان پریشانیوں کو رفع فرما۔ مالک خالق بہن کے محمد والے محمد تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے پروردگارا تیری عظیم ہستی کا اس کی خاطر پروردگارا نے ہمیں بقا و دوام بخشا ہے، اس کائنات کو دوام بخشا ہے۔ پروردگارا اس ہستی کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ان کی اولاد کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم سب کی دعاؤں کو التجا فرما۔ پروردگار امت مصطفیٰ زمین میں جہاں بھی مظلوم ہے ان کی حفاظت و معافی فرما، ظالمین کو اس کو معافی فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ان کے عزیز پاکستان کو سلامتی استحکامت عطا فرما۔ پروردگار دشمنان نے پاکستان کو اس کو معافی فرما۔ پروردگار ہمیں بہترین حکمران عطا فرما۔ پروردگار حجت دوران کے عشق کا جلد سے جلد ظہور فرما، اپنے امام کے حوالے و انصار میں داخل فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ مالک خالق اس عظیم دن میں پروردگار ہم اپنے مرحومین و مرحومات کی ارواح کو ایک رحمت اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بخشنا چاہتے ہیں۔ پروردگار جو برادران یہ الحمد اور بچری کی تلاوت کرے ان سب کے تمام مومنین و مومنات دار والی سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کی ارواح کو ساتھ کرتے ہیں۔ محمد صلوات ایک مرتبہ سورہ